اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی وسائل پہ، اپنی محنت پہ، اپنے تجربے پہ، اپنی ذہانت پہ گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کر۔ اس نے کہا تجھے ایسا کہنا چاہیے تھا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اے میرے دوست اگر تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں بھی کم ہوں، تو امیر ہے میں غریب ہوں، تیرے پاس وسائل کی بھرمار ہے میں بدحال اور خستہ حال ہوں، مالا وولدا، اور میرے پاس اولاد بھی کم ہے، افرادی قوت کی بھی کمی ہے، لیکن یاد رکھ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے دنیا کے ان باغوں سے مجھے جنت میں 2 اچھے باغ دے، اس سے اچھے باغ ملیں گے۔ تو مومن تو ہمیشہ آخرت کی طرف متوجہ رہے نا۔ یہ تو دجالی سوچ ہے، یہ تو مادہ پرستانہ سوچ ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دنیا کو بابر نے کہا تھا نا، بابر بعیش کوش کہ ای جہاں دیگر نیست، مغلیہ بادشاہ گزرا، میں نے کہا بابر خوب مزے کر لے، خوب عیاشیاں کر لے، یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی، جب تک ہے اس سے خوب لذت حاصل۔ یہ اللہ کے بندوں کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ مومن تو کہتا ہے اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، آخرت میں، اور وہ یا تو جنت ہے یا جہنم، اس لیے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جنت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اعمال کے ساتھ جنت کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ اب ہوا کیا؟ جس کو اپنے وسائل پہ گھمنڈ تھا، تو کہتا تھا میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے اس پہ قیامت بھیج دی دنیا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے اس پر آسمان سے ایک بگولا بھیجا، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، بس راتوں رات اگلے دن وہاں باغ نہیں چٹیل میں، سب کچھ تباہ ہو گیا، نہ انگور تھے نہ کھجوریں تھی، نہ اس میں گندم کی فصل تھی، اور او یصبح ماؤها غورا، اور وہ جو پانی کی نہر چل رہی تھی وہ نہر بھی خشک ہو، فلن تستطیع له طلبا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی اس میں طاقت نہیں۔ جب ہم نے ان سے چھین لیا، باغ بھی لے لیے، کھجوریں بھی لے لی، انگور بھی لے لیے، فصلیں بھی لے لی، پانی بھی لے لیا، اب لاؤ نا۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ باغ لا سکتا، وہ پانی جاری کر سکتا، وحیط بثمرہ، اس کے سارے پھل اللہ کے احاطہ قدرت میں آگے، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، صبح کے وقت ان باغوں پہ اس نے جو مال اور سرمایہ لگایا تھا اس پہ اپنے ہاتھ مال، یقلب کفیہ، ہائے افسوس میرے باغ تباہ ہو گئے، کہتا تھا نہیں تباہ ہوں گے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تباہ کر۔ دجال بھی یہی کہتے کھاؤ پیو مزے کرو، دنیا دنیا، بس اسی کے پیچھے انسانیت کو لگا دیا، کھانے پینے کی، مال دولت پیسہ، مال پیسہ پیسہ پیسہ، خدا کو دنیا بھولی ہے، کافروں کو چھوڑو مسلمان خدا کو بھول چکے ہیں، یہی دجالی فتنہ ہے۔ آج امت اسی دجالی فتنے کا شکار ہو چکی، بس ہمارا ایمان پیسہ، ہمارا یقین پیسہ، ہمارا سب کچھ پیسہ، دنیا اور دنیا کی نعمتیں اور سامان راحت کی فراوانی، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو یہ دجالی سوچ ہے، یہ مادیت پرستی پر مبنی سوچ ہے، مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ مومن ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتا، اس کی نظر تو اللہ پہ ہو۔ اللہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک، جس کو خدا مل گیا اس کو دنیا کی یہ چیزیں نہ بھی ملیں تو اس کا سودا گھاٹے کا نہیں۔ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ، بادشاہ بھی موڈ میں ہوتے ہیں نا، اس نے موڈ میں آیا اور اس نے کہا آج میرے دربار میں کوئی بھی درباری جو چیز مانگے گا اس کو مل جائے گی۔ کسی نے کہا وہ فلانا باغ مجھے دے دو، کسی نے کہا اتنا سونا مجھے دے دو، کسی نے کہا فلاں جاگیر مجھے دے دو، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھی اور وہ دیتا رہا دیتا رہا۔
ایک کنیز اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کو پنکھا ہلا رہی تھی، سب مانگ چکے، سب کو مل گیا، وہ خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے کہا ارے اللہ کی بندی، آج ہم موڈ میں ہیں، لوگوں کو بہت کچھ دے رہے ہیں، تو بھی تو کچھ مانگ لے۔ اس نے فوراً بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مجھے آپ چاہیے۔ اس نے کہا مجھے کیا کرے گی تو جاگیر مانگتی، تو آزادی مانگتی، مال دولت پیسہ مانگتی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ میرے ہوگے تو ساری جاگیریں میری، آپ میرے ہوگے تو سارے خزانے میرے ہیں۔ مومن کہتا ہے مجھے باغ نہیں چاہیے، مجھے مال دولت پیسہ نہیں چاہیے، مجھے سامان راحت نہیں چاہیے، ان ساری چیزوں کا مالک چاہیے۔ رب میرا ہو گیا تو مجھے پھر کس چیز کی کمی؟ ساری چیزوں کا مالک تو وہ ہے، سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں۔ جب خدا ہی میرا ہو جائے، جیسا کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تجھے دینے کے لیے میرے پاس ہر چیز موجود ہے، بتا تیرے پاس وقت ہے مانگنے کے لیے؟ دیکھو نا کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ بدبختی تو ہماری ہے کہ ہم خدا سے مانگتے نہیں ہیں، یا مانگ نہیں سکتے، یا مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں آتا۔ جس کو خدا سے مانگنا آ جائے اس کے پاس کسی چیز کی کمی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس نے کہا، ساتھی نے اپنے اس باغ کی تباہی پہ رونے لگا، یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کا باغ ٹہنیوں کے بل گرا پڑا تھا۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کرتا۔ میں نے تو رازق پیسے کو سمجھ لیا، میں نے تو رازق کھیتی باڑی کو سمجھ لیا، میں نے تو رازق باغوں کو سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں تو اللہ کی۔ پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ ہمارا ایمان بناتے ہیں۔ مادے پر ایمان نہ رکھنا، وسائل پر ایمان نہ رکھنا، اسباب پر ایمان نہ رکھنا، تمہارا ایمان مسبب الاسباب کے اوپر ہے۔ یقیناً جس مومن کا اس معیار کا ایمان ہوگا تو چھوٹے موٹے فتنے تو کیا، دجال بھی دنیا میں آ جائے اس مومن پہ وہ جادو نہیں چلا سکے گا جس کا خدا کی ذات پر ہے۔ اس لیے یہ دوسرا واقعہ اللہ نے سنا کر ہمارے ایمانوں کو قوت اور جلا بخشی ہے۔ کاش ہم سورہ کاف کو سمجھ کے پڑھیں اور اس سے ہم اپنے ایمان کو بنائیں۔ وہی مومن دجال کے فتنے سے بچے گا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے۔ پیسے سے کوئی نہیں بچ سکے گا، منصبوں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ آج دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور وہ دجالی قوتوں کے سامنے خس و خاشاک ہیں، کوڑے کرکٹ کی طرح ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ لیکن مومن کا مقابلہ دجالی قوتیں نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھ کر اور فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔